بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہیروز آف دا سوائل کے ساتھ میں سید فرحان گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے اپنے ہر پروگرام میں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ان نایاب ہیروں سے ملاتے ہیں جنہوں نے اپنی انتھک کاوشوں سے نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ پاکستان کے لیے بھی وہ بہتر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج کی کڑی بھی اسی سلسلے میں، آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میرے آج کے مہمان ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلا جاؤں کہ وہ ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، اور اگر ہم صحافت کی بات کریں تو وہ ان کے خون میں رچی بسی ہے، کیونکہ آپ کے والد بھی جرنلسٹ تھے اور انہوں نے بھی اپنا نام پیدا کیا، اور انہوں نے نہ صرف اپنا نام پرنٹ میڈیا میں پیدا کیا بلکہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی کافی حد تک انوالو ہیں. گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے مختلف رسائل میں لکھنا شروع کیا، اور پھر اپنی ماسٹر ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحافت کو ایز اے پروفیشن چوز کر لیا. بہت اچھے کرکٹر بھی ہیں، کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھیلوں کے بارے میں رپورٹنگ نہیں کرتے. وہ معاشرے کی اور جو پہلو ہیں، سیاست، ثقافت، ان کے بارے میں بھی اپنی قلم کو جنبش دیتے ہیں. تو میں ان کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جناب جمشید رضوانی صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جمشید صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. میں نے تھوڑا بہت تو آپ کا تعارف کروایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں خود بھی کچھ بتائیں. بلکہ کچھ نہیں، بہت کچھ بتانے والا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ ہمیں بتائیں. اگر آپ پرسنل پروفائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے اس خاص ماحول میں آنکھ کھولی. تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے واقعی جب آنکھ کھولی تو میرے ارد گرد اخبار تھی، خبر تھی اور صحافی تھے. میرے والد خان رضوانی 1962 سے جنگ ملتان سے وابستہ تھے. جنگ کے ملتان میں بیورو چیف رہے اور 94 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ہم جب بچپن میں ہم نے لکھنا پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے جب ہم اٹھتے تھے تو ہم اپنے گھر میں اخبار دیکھتے تھے، اور والد کو صبح صبح اس میں انہیں نماز سے اخبار پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. تو کبھی کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے کندھے پہ سوار ہو جاتے تھے، تو وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے تو ہم اوپر سے بھی ان کو تنگ بھی کر رہے ہوتے تھے، کھیل بھی رہے ہوتے تھے اور اخبار دیکھ بھی رہے ہوتے تھے. تو اس ماحول میں یقیناً میں سمجھتا ہوں آنکھ ہماری کھلی، اور پھر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ظاہر وہ اس ماحول کی وجہ سے ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے خان رضوانی صاحب کی، جو ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. تبدیل ہوا وہ پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق تھا. ہم اب جیسے آپ نے بات کی کہ الیکٹرانک میڈیا اور اب ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم اس میں بھی ہم رپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو آگے لے کر آئے ہیں. لیکن سارا کریڈٹ، ساری کوشش، سارا خواب شاید ان کا بھی ہوگا. ان کی دعائیں ہیں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں اور آپ مجھے تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اس خطے کا بچہ ہوں، فرد ہوں، اور یہاں اس کا بیٹا ہوں، اس دھرتی کا بیٹا ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے شاید ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جنہوں نے اس خطے میں اور ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو، کوشش کی ہے. تو یہ سب ایک یوں سمجھ لیں کہ وہ ماحول، خان رضوانی صاحب، والد، اور پھر آگے چلتے گئے تو ایک پیشن بن گیا، ان کی کنٹینیوٹی تھی. تو اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب بات کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ ایوولوشن پروسیس دیکھیں جرنلزم کا، پرٹیکولرلی ہمارے ریجن میں، تو کیا فیل کرتے ہیں ارتقاء جو جاری ہے یہ ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے؟ ہاں، آگے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ارتقاء کی پتہ نہیں کیوں میرا خیال یہ ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 1960 سے لے کر 1990 کے دوران جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے تبدیلیاں دیکھی ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بعد ان تبدیلیوں کی رفتار کیا ہے اور وہ کس رخ کو شیپ اپ کر رہی ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی اب نہیں کہی جا سکتی. ہم صرف سوچتے ہیں، جو انسان سوچتا ہے
وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان اب اپنی میرا خیال ہے پیک پر ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کے استعمال کے، اپنے علم اور عرفان کے ذریعے، اور اپنی ایک جو وہ بصیرت فورسی کر رہا ہوتا ہے کہ آنے والے چیز اس حساب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے یہ شیپ کس شیپ میں ہوگا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آگے ایک جو ورچوئل میڈیا ہے اب وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس نے اسپیس لینا شروع کر دی ہے. آگے اب کیا کرتے ہیں آپ، پورے ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے. آپ اب آگے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس سے بھی آنے والے دنوں میں اس سے بھی شاید کچھ اور چیز ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے تو سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ بولنا چاہتے ہیں تو شاید سامنے لکھا ہوا آ جائے. تو یہ سب چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے بچے، آگے والی جنریشن یقیناً اس کو بہت تیزی سے آگے لے کے جا رہی ہیں. لیکن جمشید صاحب اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان کی، اگر ہم بات کریں، الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ میڈیا کی سیل کم ہو گئی، ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے دھکیل رہا ہے. جبکہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں وہاں پر ابھی بھی اخبارات اسی حساب سے پبلش ہو رہے ہیں اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد اخبارات کی جو سیل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کافی سارے صحافی جو لوگ ہیں ان کے ذریعے معاش پر بہت فرق پڑا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اخبار کیوں نہیں پڑھ رہے؟ دیکھیں، اخبار پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ نالج گین کرنا ہے، انفارمیشن لینا ہے. آپ کا جو تجسس ہے کسی چیز کو جاننے کے بارے میں، وہ پہلے اخبار کے ذریعے ملتا تھا. ہمارے ہاں اب وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اب جب چاہے اخبار پڑھ سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں. پہلے جس دور میں اخبار پڑھنے کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن بہت کم تھے. اب ایسا نہیں ہے. ہمارے دور میں تو ٹی وی بھی صرف 5 گھنٹے چلتا تھا، صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا. تو یار دنیا رکتی کہاں ہے؟ دنیا آگے بڑھتی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے اخباروں کی بات کی، بالکل بالکل صحیح کہا. آپ پھر الیکٹرانک میڈیا کی بھی بات کریں. الیکٹرانک میڈیا میں آج سے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور 2007-8 میں جا کر جب ڈی ایس این جیز کی ایک ریس ہوتی تھی، سٹاف ہوتا تھا ڈی ایس این جی میں، ایک ڈرائیور تھا، کیمرہ مین تھا، انجینئر تھا، گارڈ تھا، کیمرہ مین تھا، یہ لوگوں کا سٹاف ہوتا تھا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ڈی ایس این جی ختم ہو گئی. جی، اب ایک ڈیوائس ہے، ٹیراڈیک کہتے ہیں چیزیں، وہ کیمرے پہ لگتی ہے اور آپ 3G 4G کے ساتھ آپ جاتے ہیں، اسے کنیکٹ کرتے ہیں. اب آپ کو ڈی ایس این جی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ ظاہر ہے وہ 5 لوگ بے روزگار ہی ہوں گے. کہ ٹیکنالوجی بڑا ایشو ہے، وہ ہمارے ہیومن ریسورس کو کم کر رہی ہے، اور جو اپنی فاسٹ پیس کو وہ برقرار رکھے ہوئے ہے. جو ترقی ہے وہ ملٹی پلائر ہے. اس لیے یہ چیزیں کچھ، ہم یہ اخبار کی بات کرتے ہیں، وہاں اخبار ہمارے یہاں کبھی بھی اخبار مفت نہیں ملا. ٹھیک ہے، آپ جن ممالک کے اخبار کی سرکولیشن کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ ان کے میٹروز پہ چلے جائیں، ان کی ٹرینز پہ چلے جائیں، تو اسٹیشنز کے باہر وہ پڑے ہوتے ہیں، صرف لوگ اٹھاتے ہیں، گاڑی یا بس میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ اسے سرکولیشن کہتے ہیں تو ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہمارے یہاں اسٹائل ہے، ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. آل دو اخبار آج بھی سبسڈائز ریٹ پہ مل رہا ہے. ابھی بھی جو پرنٹ کے ایکسپینسز ہیں وہ کافی ہائی ہیں. 15 روپے، 12 روپے، 18 روپے کا جو اخبار ہے، یہ جا کر تیار 35 روپے میں ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ رہے گی ضرورت. ہمارے ہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان پڑھتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید ہمارے دور سے زیادہ پڑھ رہا ہے. کہاں پڑھ رہا ہے؟ وہ جان رہا ہے، وہ اس کے ذریعے جان رہا ہے. اس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں، اگر آپ نے اس نے مذہب کا بھی مطالعہ کرنا ہے تو اس میں اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کو فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی اس میں سے گزر جاتے ہیں. آپ کی کوئی اچھی بات پڑھ لیتا ہے، کوئی بیسک انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جسٹ اس کو کہیں اخبار یا کسی استاد کے پاس نہیں جانا پڑتا. آج کل اسے گوگل استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جسٹ بیسک بچوں کا ایک ٹول بدل گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جاننے کی جو تھرسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کتاب بینی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ موبائل میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بینی ہی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. इसमें होगी इल्मी और अदबी गुफ्तगू, दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ. लेंगे जायज़ा जदीद तहकीकात का. आएंगे आप ही मेहमान बनकर. दिलचस्प मालूमात से करेंगे आगाह. इसमें होगी कहकों की भरमार, जाहिया खबरें और मज़े मज़े की बातें. खूबसूरत चुटकुलों की बहार. होंगे साथ हमारे उभरते शोरा और नौ आमोज लिखारी. होगी अदबी गुफ्तगू और मुबाहिसे, तसानीफ के जायजे. होगा आपके सवालों का तस्करा. पहुंचाएंगे पैगामात आपके प्यारों के नाम. Sports stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with Physical fitness. Facts about games and sports. Game basics. Stay tuned to Power Up. Character Building Society presents ISP Munch. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं आपके सामने प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द सॉइल लेके. हमारे साथ इस टाइम शरीक गुफ्तगू हैं जनाब जमशेद रिजवानी साहब, जो कि एक बहुत सीजनड सहाफ़ी हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं. जमशेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे अब आपने बताया कि अब आप जस्ट एक डिवाइस अटैच करें और लाइव हो जाएं. इससे इखलाकी कदरें पामाल हो रही हैं, या हम मॉरल वैल्यूज़ को अप कर रहे हैं, या हम उन्हें डाउन कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है ये बहस अजीब सी बहस है कि हम अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं. ये वक्त अपनी इखलाकियात इक़दार ख़ुद बनाएगा और बना रहा है. पहले किसी दौर में हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देते थे. स्कूल में भी अलाउ नहीं था, घरों में भी अलाउ नहीं था. कोरोना ने क्या किया, कोरोना के बाद 5 साल या 6 साल के बच्चे को भी कहा जाता है कि आप आएँ, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या व्हाट्सएप पे आना है. तो कहाँ गया वो जिसमें हम सोच रहे थे कि नहीं, हमें बच्चों को महफूज रखना है. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम चीज़ों को बेहतर बता के कर सकते हैं. किसी चीज़ के बुरे या अच्छे होने के बारे में उसको ओपन ये हक़ होना चाहिए कि वो जाने, फिर उसे हम बताएं कि अच्छा इंतखाब क्या होता है. अदरवाइज़ जो टेक्नोलॉजी है, आप सिर्फ ये कहें कि हम शायद बच्चों को उससे दूर कर दें और हम अपनी इक़दार को बचा जाएं, तो ये शायद अब मुमकिन नहीं होगा. ग्लोबल चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, आपके पास टूल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको लिंक होना है, दुनिया ने एक दूसरे के साथ लिंक होना है. किस ज़रिए से हो रही है? वो है आपने अपनी इक़दार का प्रचार इस अंदाज़ में करें कि आप उन चीज़ों को देखें कि हम कैसे उसे महफूज रख सकते हैं. ये पेरेंट्स का काम है, ये टीचर्स का काम है. हमारे मीडिया हाउस इस चीज़ की तरबियत कर रहे हैं कि आपने इखलाकियात को मलूज़ खातिर रखना है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ सिर्फ एक दूसरे से रेटिंग में सबकत ले जाने पर वो ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि यार हम क्योंकि एक मशरकी माशरा हैं, कुछ हमारी इखलाकी इक़दार हैं, तो कुछ चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं. क्या हमारे मीडिया हाउसेस अपने रिपोर्टर्स का तरबियत कर रहे हैं? क्या रिपोर्टर्स रखने का कोई क्राइटेरिया है, या फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व है, या जो सबसे कम पैसे लेगा वो रिपोर्टर है? मेरा ख़्याल है कि उससे पहले कि जी इदारे रिपोर्टर को रख लेते हैं, उससे पहले वो जिन इदारों से पढ़कर आ रहे होते हैं उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल. क्या अगर वो वहाँ से कुछ नहीं सीख कर आया तो सिर्फ आप इदारे पे इल्ज़ाम दे दें या कहें कि यार ये इदारे की ज़िम्मेदारी है? हाँ, इदारे ने यकीनन उसके इंतखाब में कहीं गलती तो नहीं कर दी, ये मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है, हम ये करते हैं.
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم بچوں کو ٹرین نہیں کر پا رہے ہیں. ہم بچوں کو آج کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، پریزنٹیبل ہم سے زیادہ ہیں. صرف ان میں ایک ایشو ہے، وہ ان ڈیپتھ نالج کی طرف نہیں چاہ رہے ہیں، وہ سینئر سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تجربہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، پڑھتے بہت کم ہیں اور اپنے نصاب کے علاوہ شاید چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کتنے بچے ہیں جو اداروں میں میس کام پڑھ رہے ہوں، ان میں سے کتنے لوگ روزانہ اخبار پڑھ کر آتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ کتنے بچوں نے کتنے عرصے سے کوئی ٹاک شو دیکھا ہو. آپ نے کتنے بچوں نے روزانہ آ کر آپ کا ادارہ ہے، کوئی BZU ہے یا اور اداروں میں، کتنے بچے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز لکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی لکھنے کی صلاحیت ہے بھی صحیح ہے نہیں. بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں وہ لکھ بھی نہیں سکتے، جب تک وہ جانیں گے نہیں وہ بول بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک ان ٹیلنٹڈ ہیں، اگر ان میں یہ چیز شامل ہو جائے تو پھر ایک آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جگہ بنائی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کیا شاہزیب خانزادہ نے کامران صاحب کو ریپلیس نہیں کیا؟ جی ٹھیک ہے، تو یہ میں جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو کیا اس لیے کہ بالکل چینج آئے گا. بچے جو محنت کریں گے، نوجوان جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں گے، جو ان کے نالج کو اور ان کی قابلیت کو چیلنج کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ان سے زیادہ پڑھ کر آئیں گے، تو یقیناً وہ ہوگا. ہمارے ہاں صرف پریزنٹیشن پہ توجہ ہے لیکن کنٹینٹ پہ نہیں ہے. تو یہاں بچے آتے ہیں، انہیں اپرچونٹی ملتی ہے، لیکن وہ سروائیو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی بیس تھوڑی ویک ہوتی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن صرف یہ کام کر لیں کہ وہ اس کے علاوہ مخصوص چیزیں پڑھنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہر چیز جانیں. بس میں بتاتا ہوں، میرے والد نے مجھے ہمیشہ صرف یہ کہا، یار بیٹا تمہاری نظر کے سامنے جو چیز بھی آئی کرے وہ پڑھ لیا کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مذہب پڑھو، اسپورٹس پڑھو، آپ کے بارے میں اس پہ سیاست پڑھو. نہیں، جو چیز تمہارے سامنے ہے پڑھ لیں. جیسے میں فرض کی کپ ہے تو اچھا میں پورا یہ پڑھ لوں گا یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ نے ہمارے ہاں یہ نہیں، ہم اگنور کرتے ہیں بچے. تو یہ جاننا جو ہے ان کا حق ہے، لیکن ان کا ضرورت بھی ہے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں جن کا ان کو علم نہیں ہے وہ جانیں. تو یقیناً میرا خیال ہے فیوچر بھی ہے ان کا، وہ آگے بھی جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں. اگر کہیں تھوڑا سا رک رہے ہیں، یہ وہ کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فرق نظر آئے گا. لیکن میں یہاں پر آپ کے ایک بات سے اختلاف کروں گا. آپ نے کہا کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنی پریزنٹیشن پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اب میڈیا ہاؤسز ان کے سلیکشن پہ بھی یہ خیال نہیں کرتے، ایون وہ پریزنٹیبل بھی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں PTV ہوا کرتا تھا، اس کے بعد جیو وغیرہ جب آئے تو میں ہوش مند تھا، اتنا چھوٹا نہیں تھا. اب کیا ہے، PTV پر وائس کوالٹی بھی توجہ دی جاتی تھی، اور جو رپورٹر رپورٹنگ کر رہا ہوتا وہ الفاظوں کے اندر بھی بہت کانشیس ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ جو رپورٹنگ کر رہا ہے، ایک تو اس کے پاس نالج اتنی بہتر نہیں ہے، اس کی وائس کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. دیکھیں، آپ اردو بول رہے ہیں تو آپ کا تلفظ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ سننے والے کو اردو سمجھ میں آئے. انگلش بول رہے ہیں تو جو بھی لینگویج آپ بول رہے ہیں. اب میں زیادہ تر نیوز چینل پر ایسے رپورٹر بھی دیکھتا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات اردو میں کر رہا ہے یا پنجابی میں کر رہا ہے، کیونکہ ایکسنٹ اس کا پنجابی ہوتا ہے، بول وہ اردو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے اپنے سٹینڈرڈ پر کمپرومائز کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. میں اسے اور انداز میں دیکھتا ہوں. پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں صوبے کتنے ہیں، اور ہر صوبے کی اردو کے علاوہ لینگویج کون سی ہے، اور پھر صوبوں کے اندر ڈفرینٹ. جیسے پنجاب میں پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، آپ پوٹھوہاری بھی ہے، ساری چیزیں اسی طریقے سے آپ KP میں چلے جائیں، اسی طریقے سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں. تو جو لوگ جو لہجہ بھی رکھتے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایکسپریشن کریں. PTV کی آپ نے بات کی، یہ بالکل تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر
مختلف قوموں کا مجموعہ ہے اور اس قوموں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ہمیں صرف اس بنیاد پہ وہ بہت آئیڈیل ٹائم تھا 60s میں 70s میں کہ جی پی ٹی وی صرف تھا تو یہ خیال رکھا جائے گا اور مکفّہ و مسجع اردو بولی جائے گی اور جملے کی خوبصورتی ہوگی. تو نہیں کہنا آپ کہنا ہے, یہ چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ابھی آپ کو میڈیا پہ نظر آئے گا تو, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جیسا ہماری سوسائٹی ہے اس میں جو رنگ ہیں, ایک اگر چمن میں رہنے والا کوئی پٹھان اگر اس پشتو لہجے میں اردو بول رہا ہے اور جھنگ میں بیٹھا ہوا انسان یا دوست وہ جھنگوی لہجے میں اردو بول رہا ہے, یا جیسے آپ نے بات کی, یہ میرا خیال ہے یہ لہجوں کی خوبصورتی ہے. ہم اس میں یقیناً یہ دیکھیں کہ سب بول رہے ہیں, سب اردو بول رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یہ خوبصورت کلرز ہیں, میرے نزدیک کلرز ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام چینل سیٹلائٹ پہ ہیں اور یہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. خوبصورت رنگ ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن اصل عمل یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا بھی ہے جو وہ لفظ ادا کر رہا ہے. آپ اسے موقع دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موقع نہ دیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس کے اندر تو ہم رپورٹنگ کا خیال کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب یہ یقیناً دیکھیں, یہ یقیناً ہم ایز اے نیوز مینیجرز یہ سمجھتے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, لہجہ جو مرضی ہو, لیکن اسے اس انداز میں اپنی انفارمیشن بہت اچھی دینی چاہیے, اور انفارمیشن جو دوسرا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اسے کمیونیکیٹ ہو. ظاہر ہے اگر کوئی ایسا رپورٹر بول رہا ہے جس کا لہجہ سمجھ نہیں آ رہا, لفظ سمجھ نہیں آ رہے, یا وہ بہت تیز بولتا ہے, تو اس کی یا تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, یا پھر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی, آپ اگر امپروو نہیں کر رہے تو. اصل بات تو یہ ہے کہ ٹی وی جو دیکھ رہا ہے وہ نظر اپنے آپ کو دکھا بھی رہا ہے, جو اس میں نظر آ رہا ہے رپورٹر یا جرنلسٹ وہ بول بھی رہا ہے. اب اس نے امپریس کس سے کرنا ہے, اس نے دونوں چیزوں سے امپریس کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ تسلی رکھیں, کوئی پریشان نہ ہو. یہ لہجے اگر آپ کو 1% میں کوئی تھوڑا اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کو مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشنز دیکھ رہی ہوتی ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے, فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے میں کیا خامی ہے, اس رپورٹر میں کیا غلطی ہے, کنٹینٹ میں کیا غلطی ہے, بولنے میں کیا غلطی ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار پیپرز میں ہم دیتے تھے بہت سے لفظ انگریزی میں بول جاتے ہیں, ہماری نیوز روم نے کہا کہ نہیں, کوشش کریں کہ آپ اردو کا لفظ بولیں. ہم عام آدمی تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم انگریزی سے امپریشن نہیں ڈالنا چاہتے. ہمیں تھڑے کا آدمی بھی کہے کہ جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, مجھے دکاندار بھی کہے, مجھے کوئی بھی اکیڈمیشین بھی کہے, تو اسے آسان لفظوں میں آپ سے بیان کرتے ہیں صحیح بات. تو میرا خیال ہے کہ یہ لہجوں کی, جیسے آپ نے خود بات کی, میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جب مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, آپ اور میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں, تو جس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پریزنٹیشن ہے, بولنے کا آپ کو انداز ہے, ہم ٹی وی پہ بولے ہیں, ہم نے ریڈیو کے لیے کام کیا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اتار چڑھاؤ بولنا کیا ہے, آپ نے تسلسل تو قائم رکھنا ہی ہے, لیکن بہت تیز نہیں بولنا, بہت سلو نہیں بولنا, آپ نیچرل رہو. تو یہ وقت نے سکھایا نا ہمیں, تو یہ وہ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو اعتراض, کچھ لوگوں کو ہو, لیکن میرا خیال ہے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا جو بندہ ہے وہ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. نہیں کر پا رہا تو یقیناً پھر وہ اسکرین آف ہو جاتا ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future.
and all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जनाब जमशेद रिजवानी साहब आज के हमारे मेहमान हैं और उनसे बहुत अच्छे सवालात हम पूछ रहे हैं और वो हमें एक माहिर बैट्समैन की तरह हमारे सवालात पे छक्के ही लगा रहे हैं और हम हैरान हैं कि कभी तो हमारा यॉर्कर सही जगह पड़ेगा और वो बोल्ड हो सके, लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही क्योंकि जमशेद साहब माजी में बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हुए हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि किस बॉल को हुक करना और किसको स्टॉप करना और किसको बाउंड्री की राह दिखानी है। तो अगला सवाल जमशेद साहब से करते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं देखा करता था कि हमें न्यूज़ सुनने के बाद एक न्यूट्रल इम्पैक्ट आया करता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि अब डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब एक आम बंदा मेरी तरह का जिसे ज़्यादा शऊर नहीं है, उसने असल ख़बर को जांचना हो तो उसका मेयार क्या होगा? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जो चेंज हुआ है मीडिया, उसमें एक चेंज और आई है। हम कहते हैं सच को सामने लाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दुनिया कहती है, अब कहते हैं ठीक है सच, लेकिन सच से आगे क्या है? आप एक ओपिनियन रखते हैं, आपने कहा दो चीज़ें हैं मीडिया में, एक है न्यूज़ को इम्पार्शल होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, टिल्टिंग किस तरफ है उसकी, और उनका एक वन साइडेड बाजू का साइड ले जाते हैं, वही बात दोबारा आता हूँ कि जी जब हम कहते हैं ना सच होना चाहिए, सच से आगे का नज़रिया अब जो है बयान ट्रुथ क्या है, वो कहते हैं इसका मतलब है कोई चीज़ सही है या गलत है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं होती। अगर सही है तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और उसको प्रमोट करें, अगर गलत है तो उसकी मुखालफत करें। अब यहाँ पर मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया में एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। कुछ लोग कुछ चीज़ों को सही समझते हैं और उसके साथ खड़े हो गए हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 2006-7 में जो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक थी, उसमें आप देख लें कि जियो की क्या लाइन थी और बाकी इदारों की क्या लाइन थी। जियो खुलकर उनके साथ खड़ा हो गया था, चीज़ें हुई थी। उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये अलग बात है, डिबेट है। लेकिन अब लोग फ्रीक बनते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई चीज़ सही है या गलत है, ख़बर न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन मैं राय रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि गिलानी साहब एक अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनको क्यों ना सपोर्ट करूँ, मैं उन्हें उनके साथ क्यों ना डिफेंड करूँ। मैं समझता हूँ, अगर तो मैं कन्विंस हूँ। अब मेरे ऊपर है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस आदमी को, किस शख्स को, किस नज़रिए को कितना सही समझती है और उसे किस हद तक सपोर्ट करती है। जैसे आपने कहा कि इसका फ़ायदा या नुकसान अलग होगा। मसलन अगर हम समझते हैं कि बहुत से टीवी एंकर्स को देखें तो पता लग रहा होता है कि जावेद चौधरी साहब की लाइन क्या है, कामरान शाही साहब क्या सोच रहे हैं, हामिद मीर क्या कर रहे हैं, और बहुत डॉक्टर शाहिद मसूद आजकल क्या देख रहे हैं। इसी तरीके से टीवी चैनल्स की क्या लाइन है, जियो की आजकल लाइन क्या है, ARY की लाइन क्या है, दुनिया किस तरफ खड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्रीक हैं। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से लाइंस ले ली हैं, उनको फ़ायदा भी होता है और उनको नुकसान भी होता है। तो ज़ाहिर है जिन्होंने लाइन ली है उनको पता है कि हम फ़ायदे में या नुकसान में, ये फ़ैसला उन्हें ही करने दें। लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ कि रिपोर्टिंग बायस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि शायद उसमें फिर हमारी कोताही होगी, लेकिन मेरा ख्याल है जो न्यूज़ है वो 90% मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ 90 to 95% बायस नहीं होती। मेरा हिसाब हम अपनी होना नहीं नेशनल चाहिए। इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। मेरा ख्याल है हम करते हैं। अजमल कसाब को अभी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया था, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स, बाज़ न्यूज़ चैनल, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। अजमल कसाब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से निकला, पता नहीं उकाड़ा के करीब भी उसका घर दिखा दिया, किसी और जगह भी दिखा दिया। गरीब बंदा था लेकिन उसके कोई 6-7 घर दिखा दिए।
تو کیا تب ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھا تھا یا وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی ہم نے رپورٹنگ کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. آپ کے نزدیک نیشنل انٹرسٹ کی تعریف اور ہو سکتی ہے، میرے نزدیک اور ہو سکتی ہے، کسی اور کے ذریعے اور ہو سکتی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اجمل قصاب کا جو اس کو رپورٹ کرنا تھا بہت ایگریسولی جا کے چینلز نے اس کو کیا، تو وہ ایک ہماری غیر ذمہ داری تھی. بالکل ٹھیک ہے، ہوگا، بالکل لی ہوگی کہ بہت سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہمارے چینلز نے، ہمارے رپورٹرز نے کیا ہوگا. لیکن آپ ایک چیز تو دیکھیں کہ ایفرٹ کہ یار وہ ایک نام آیا ہے، وہ کون ہے، وہ الزام لگایا تو وہ کون ہے. وہاں پر آپ یقیناً جب آپ دیکھتے ہیں اس وقت تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے لائنز لینی کیا ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں دکھانا چاہیے تھا، وہ ہمارا تھا یا نہیں تھا، وہ فیصلہ باہر ظاہر ہے اس آرگنائزیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر اس نے غلط انفارمیشن دی ہے یا اس نے واقعی قومی مفاد کا خیال نہیں رکھا، اور جو ہمارے ہاں قومی مفاد، وہ قومی مفاد جس کی تشریح ہمارے ہاں اسٹیٹ کرتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا، تو یہ ایک اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس رپورٹر کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے اور اس اداروں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ساکھ ان کی ختم ہوتی ہے اگر وہ اس طریقے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یقیناً اتنی نیوز جب آپ 24 گھنٹے میں آپ ہر منٹ، پھر ہر سیکنڈ، اور ہر سیکنڈ کے ہر فریم پر ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سیکنڈ میں کون سے فریم پہ کیا چیز چلنی چاہیے، یہ کیا چیز چل رہی ہے، تو وہاں اتنی بڑی نیوز انڈسٹری میں غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصلاح بھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پیمرا نے کافی حد تک اپنا رول بھی پلے کرنا شروع کیا ہے. پریشر آیا ہے، سب سے زیادہ پریشر خود ناظرین کا ہوتا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ کی انفارمیشن صحیح تھی یا آپ کی انفارمیشن غلط تھی، آپ نے ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا، آپ نے حق سچ کی بات کی یا جو حقائق تھے وہ دیے. اس کا فیصلہ ناظرین کرتے ہیں اور فیس بھی کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں ہو جاتا ہے، کبھی شعوری طور پہ، کبھی غیر شعوری طور پہ، لیکن اوورآل پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا غیر ذمہ دار نہیں ہے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی، دنیا شرنک ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، لیکن پاکستانی نیوز چینلز کو دیکھیں تو لگتا ہے دنیا شرنک نہیں ہو رہی، صرف پاکستانی ہے. کیونکہ اگر ہم CNN کو دیکھیں، وہ میرا خیال لیس دین 10% امریکن نیوز دیتا ہے، ریسٹ آف دا جو اس کی نیوز ہیں وہ پوری دنیا سے ہوتی ہیں. ہمارے جس بھی نیوز چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ گلی محلوں کی خبریں دے رہا ہے، ہمیں بالکل نہیں بتا رہا کہ بقایا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے اقدامات ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا لداخ میں چائنا نے کافی حد تک اندر داخل ہو گیا. ہمارے ہاں وہ خبر نہ ہونے کے برابر چلی. ہمارے ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے، میانمار میں کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں ہمارے نیوز چینل توجہ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ یہ تو انہیں بنی بنائی خبریں ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ایجنسیز ہیں جو پوری بنی اس مقصد کے لیے کہ وہ ریسٹ آف دا نیوز جو چینلز ہیں انہیں وہ نیوز بریک کرتی ہیں یا دیتی ہیں. ہمارے ہاں صرف ہمارے گلی محلوں کو ہی بتایا جا رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر سلاٹس ہونی چاہیے کہ یہ 4 گھنٹے لوکل نیوز آئیں گی، یہ 4 گھنٹے صرف انٹرنیشنل نیوز آئیں گی، اور ریسٹ جو ہے وہ کمبینیشن ہوگا نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کا؟ مجھے ایسا نظر نہیں آتا. میرا نہیں خیال، میں آپ کی بات سے شاید اتفاق نہ کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے، ایسا نہیں ہوتا. ہم جب نیوز بلیٹن پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس جگہ پر آپ ہیں، آپ کی ویورشپ کون سی ہے، وہ کیا مانگ رہی ہے، اس نے کیا دیکھنا ہے، آپ کی ٹارگٹ ویورشپ کیا ہے، آپ فوکس ادھر کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں نیوز چینلز نے فوکس کیا ہے پاکستان. یہ ایک وہ چیزیں ان کے نزدیک ان کی ساری دنیا پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود ہر بلیٹن میں اگر 50-55 منٹ کا بلیٹن ہے تو یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو باہر ہو رہا ہے اور پاکستان کے لوگ اس باہر کی کون سی خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ کون سی ایسی ہیپننگ ہو گئی ہے جو ہمارے ناظرین کو
ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو رہا ہے. ہر علیحدہ سے 1 گھنٹہ بلیٹن پورے کا پورا فورن ریلیٹڈ نیوز کی بجائے وہ اس بلیٹن میں سے 5 یا 7 خبریں اٹھاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹ کر لیں, آپ قبول کر لیں, یہ ہماری طرف سے آپ کو انٹرنیشنل اس کے ساتھ جوڑنے کے ذریعے. ہمیں ڈائریکشن ہمارے میڈیا نے دینی ہے یا میڈیا نے ہم سے ڈائریکشن لینے, کیونکہ میڈیا از کنسیڈر ٹو بی ایز اے ٹیچر, اور ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دیتا ہے نہ کہ وہ اسٹوڈنٹ سے ڈائریکشن لیتا ہے. اگر ہم یہی خیال رکھنے لگ جائیں کہ عوام کیا چاہتی ہے تو پھر عوام تو اسٹیج ڈرامے چاہ رہی ہے, کیا میڈیا ہمیں اسٹیج ڈراموں پہ لے جائے گا؟ آخر وہ کلچر بھی تو ہم نے ڈیولپ کیا نا. میڈیا کو کردار ایز اے لیڈر کرنا چاہیے, اور لیڈر ہمیشہ ڈائریکشن دیتا ہے, خود بھی انیشیٹ لیتا ہے اور پھر دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرف آئیں. اگر میڈیا نے صرف کمرشلزم پہ ہی چلنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کنسیڈر ہوتا تھا کہ جرنلزم کمائی کے لیے نہیں ہوتا, یہ معاشرے میں بہتری کے لیے ہوتا ہے, لیکن آل ٹوگیدر اب جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس انفارمیشن میڈیا سے آنی چاہیے, نہ کہ وہ خود ہی سرچ کرے نیٹ پہ جا کے اور بقایا جگہوں پہ جا کے. میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنلی زیادہ کچھ نہیں بتایا جا رہا, اور بقایا عوام بھی میرے ساتھ ہوگی. آپ دکھائیں, پاکستان کو بھی دکھائیں, لیکن پاکستان کا صرف برا امیج نہ دکھائیں. پاکستان خوبصورت بھی ہے, سوئٹزرلینڈ سے زیادہ پیارا بھی ہے, ہم ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں سے یہی دکھایا جاتا ہے گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, وہاں پر کچرا گر گیا, پانی کھڑا. دکھائیں, یہ بھی دکھائیں. یہ دکھائیں گے تو اتھارٹیز کو احساس ہوگا. لیکن ملک خوبصورت بھی ہے, یہاں پر امن بھی ہے, لوگ آ سکتے ہیں. ایسا کوئی چینل سٹیپ نہیں لیتا. عوام نہیں دیکھنا چاہتی, آپ دکھائیں گے تو عوام کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. انٹرسٹ آپ نے پیدا کرنا ہے. دیکھیے یہاں ایک اب کلاسک پھر ڈیبیٹ ہے کہ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے. یہاں آپ نے میڈیا کو ایک مشن کی طرف لے گئے ہیں کہ میڈیا کا مشن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, چیزیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میڈیا اب اور انداز میں چلتا ہے. میڈیا کہتا ہے ہمارا مشن پیسے کمانا. کمرشلزم آ گیا. کمرشل بھائی, پیسے کمائیں گے تو ہم یہ سیٹ اپ قائم کریں گے نا. ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے, ہم کس انداز میں لے کے چل رہے ہوں گے. اگر ہم کمائیں گے نہیں, ہمارے پاس لوگ دیکھیں گے نہیں, تو ہمیں ایڈ نہیں ملے گا. ہمیں ایڈ نہیں ملے گا تو ہم اپنے سارے ایکسپینس کو میٹ نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں بند ہو جائے گا. تو اب یہ مشن کی بجائے سوچ ہے نا, یہ سوچ ہے. کبھی آپ نے دوسرے سائڈ پہ کر کے دیکھا, ہو سکتا ہے لوگ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہوں, ایڈ تب بھی ملے. کسے؟ جو میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے پھر میں مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی یا ان اداروں نے جو آن لائن آپ نے پی ٹی وی پر بھی آپ نے جو لیکچرز دیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اس پہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا. لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا ماضی میں بھی. اب دیکھیں ابھی تک ہمارے ہاں ہمیں اس کو رول کو اس حد تک رہنے دیں کہ میڈیا لوگوں کو انفارم کرے. سمپل پہلی رسپانسبلٹی ہے انفارمیشن. میں یہ نیوز کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں معذرت کے ساتھ پوری دنیا میں 2 ہی چیزیں چلتی ہیں, ایک سپورٹس, دوسری انٹرٹینمنٹ. لوگ تو نیوز نہیں دیکھتے وہاں پہ. سب سے زیادہ جو پاپولر چینلز ہوتے ہیں یہ 2 سمجھے جاتے ہیں. اور پاکستان میں نیوز تھا, اب نہیں ہے. اب نیوز کی جگہ کیسے, میں بتاتا ہوں آپ کو. فہد مصطفیٰ کا شو ایئر وائی پہ کیوں چلتا ہے؟ نیلام گھر کیوں تھا جیو پہ؟ گیم شوز کیوں آ گئے ٹی وی چینلز میں, اور نیوز چینلز میں کیوں آ گئے؟ کہ لوگوں نے اس پرائم ٹائم میں گیم شوز کی طرف چلے گئے. لوگوں نے یکسانیت کو چھوڑا. اب ان 8 بجے اور 9 بجے 8 بجے کے پروگرام میں کئی ٹی وی چینلز اس میں انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی چلے گئے ہیں, اور وہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. اس وقت ٹاک شو پہلے پاپولر ہوتے تھے, اب نہیں ہوتا. اب پاکستان 18 سال بعد, اگر 2002 میں سمجھیں کہ میڈیا کا یہ آیا ہے, تو اب 18 سال بعد ہمارا ویورشپ بھی اتنا میچور ہو گیا, ویور اتنا میچور ہو گیا کہ اسے پتہ ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, کیا نہیں دیکھنا چاہتا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ کے ہاتھ میں جو ٹول ہے اس کے تحت آپ کو مینیج کرنا ہے. اب آپ اداروں کو چھوڑ دیں, اب ایک انڈیویجول خود ادارہ ہے. یوٹیوب چینل بنا لیں آپ چلا رہے ہیں نا. اب آئی ایس پی کا یہ جو اچھا سا آپ نے ماشاء اللہ اسٹوڈیو بنایا ہے, خوبصورت میزبان ہے, اچھی گفتگو کرتا ہے. سب سے زیادہ آپ نے فیسیلیٹیٹ, ملتان میں اس سے اچھا اسٹوڈیو نہیں ہوگا شاید جو جس انداز میں یہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا.
لیکن آپ خود ادارہ بن گئے نا, آپ کو کس میڈیا آؤٹ لیٹ کی ضرورت ہے کہ جی آپ کو اس کے لیے چاہیے. تو اب ایک انڈیویجول جب میڈیا آؤٹ لیٹ خود بن رہا ہے تو اسے خود طے کرنا ہے کہ اس نے کس انداز میں لوگوں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرپشن بیس ہو گیا ہے نا میڈیا, کتنے اس کے ویوز ہیں, اس کو دیکھ کون رہا ہے, کون سی چیز کو زیادہ دیکھا جاتا ہے, کون سی چیز کو کم دیکھا جاتا ہے. تو آپ اس سے فیس بک سے اور اس کی ویوز سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی کون سی چیز پاپولر ہوئی ہے, کون سی چیز کو لوگوں نے نہیں آپ کو عزت بخشی زیادہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, چینج دیکھنی چاہیے. لوگوں کی نفسیات, بچوں کی نفسیات آج کے دور میں جو اقدار جس کی آپ بات کریں وہ بدلی ہیں, نئی اقدار ڈیولپ ہوں گی. اب آپ کے شاعری کے موضوعات میں بھی وائی فائی آئے گا, ڈیٹا آئے گا, ڈسٹنس آئے گا, وائس کوالٹی آئے گی. یہ اب اس کا موضوع ہوں گے اور بن رہے ہیں ہمارے ادب کا, ہماری شاعری کا. تو یہ تو چینج آ رہا ہے. ادب و شاعری کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے جمشید رضوانی صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. اس میں ہوگی علمی اور ادبی گفتگو, دلچسپ معلومات اور بہت کچھ. لیں گے جائزہ جدید تحقیقات کا. آئیں گے آپ ہی مہمان بن کر. دلچسپ معلومات سے کریں گے آگاہ. اس میں ہوگی کہکوں کی بھرمار, زاہیہ خبریں اور مزے مزے کی باتیں, خوبصورت چٹکنوں کی بہار. ہوں گے ساتھ ہمارے ابھرتے شعراء اور نو آموز لکھاری. ہوگی ادبی گفتگو اور مباحثے, تصانیف کے جائزے, ہوگا آپ کے سوالوں کا تذکرہ. پہنچائیں گے پیغامات, آپ کے پیاروں کے نام. Sports stirs up the emotions like nothing else. we will catch up with physical fitness, Facts about games and sports. Game basics. Stay tuned to Power Up. Character Building Society presents ISP Munch. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جمشید صاحب مجھے یہ بتائیے, ماشاء اللہ آپ کو تقریباً 30 سال ہو گئے صحافت میں آئے ہوئے. 1990 میں بے شک کہ آپ باضابطہ نہیں آئے تھے, لیکن اخبار جہاں میں لکھتے تھے. اب تو اس کے بعد جب آپ نے اپنا ماسٹر مکمل کر لیا تو پھر ایز اے پروفیشن اسے جوائن کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا دور صحافت کے لیے بہتر تھا اور کون سا دور یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ صحافت میں اس ٹائم آپ کھل کر سانس نہیں لے پا رہے؟ تو ان 25-30 سالوں میں کس دور کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں اور کس کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ ایک نائٹ میئر تھا, وہ تو نہ ہی آتا تو بہتر ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ مشکل سا سوال ہے. جو پریشرز خاص طور پہ اب تک اگر آپ دیکھیں 1990 سے اور اب تک, تو میڈیا آگے بڑھا ہے گریجولی. اس نے امپروو کیا ہے انڈسٹری, پھر اس کی شکل, اس کا کارپوریٹ انداز میں آنا, پھر پرنٹ میڈیا میں جو چینجز آئیں 90s میں وہ بڑی ایگریسو تھیں. پھر 2000 میں جا کر الیکٹرانک میڈیا آیا, ٹی وی میڈیا آیا, وہ بوم ہے. تو یہ انلکیلی یہ پچھلے 2-3-4 سال ایسے ہیں جو میڈیا آگے جو بڑھ رہا تھا وہ نہ صرف روکا بلکہ وہ ڈاؤن بڑھ رہا ہے. اس کی ریزنز بہت سی ہو سکتی ہیں. میڈیا کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے میڈیا کا جو بوم ہے
یہ میڈیا جس اس پہ آگے بڑھ رہا تھا وہ رکا ہے، اور اس کو اداروں کو معاشی طور پہ اس انداز میں مینیج کیا گیا ہے کہ وہ اگریسولی آگے نہ بڑھ سکیں جیسے وہ بڑھ رہے تھے. لیکن ہم اگر دیکھیں تو پرابلم یہ ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی نے بھی بدلا ہے. جیسے ہم ڈی ایس این جی وینس کی بات کر رہے تھے، اسٹاف کی بات کر رہے تھے. ایک ڈی ایس این جی وین کو روکنے سے ہمیں یہ ہوا کہ وہ 5 لوگ ایک شفٹ میں فارغ ہوئے، 5 لوگ اگلی شفٹ میں فارغ ہو گئے، 10 لوگ صرف ایک اس موڈیم کی وجہ سے فارغ ہو گئے. تو ایسے ہی ہے. پھر پہلے آپ کو بہت زیادہ کیمروں کے اوپر کام کرنا پڑتا تھا، چیزیں تھیں، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں موبائل، تو جس ہر کمپنی ادارہ اپنے اسٹاف کو اس نے اب موبائل دے دیے. آج سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے واٹس ایپ بہت اسٹارٹ تھا. اب ہمارے واٹس ایپ کے بغیر زندگی کا تصور کریں یا آرگنائزیشنز سیٹ اپ، اب بہت سی چیزیں صرف آپ کے موبائل فون پہ چل رہی ہیں. تو تبدیلی بھی تو ہے نا. لیکن سر ایک طرف ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی آمریت جو ہے وہ کسی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جمہوریت میں آپ کو آزادی رائے ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم دیکھیں تو یہ ریورس ہے. مشرف صاحب نے بلکہ اجازت دی، پرائیویٹ چینلز آئے مارکیٹ میں اور ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہوئی. لیکن میں دیکھتا ہوں جب سے جمہوریت ہمارے ہاں بحال ہوئی ہے، میڈیا پہ قدغن لگ رہی ہیں اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ پابندیاں ہیں، ہمیں کھل کر اظہار نہیں کیا دینے جا رہا. تو پھر ہمارے ملک میں جمہوریت بہتر ہے یا آمریت بہتر ہے اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں، اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہی بہتر ہے. آمریت کی آپ بات کریں، میں اسے آمریت میں کہہ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے خود نئے میڈیا کو جگہ دی، وہ ضرورت تھی وقت کی. آپ کا انڈین میڈیا بہت آگے جا چکا تھا. اگر آپ یہ نہ کرتے جواب دینے کے لیے، آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں، باصلاحیت لوگوں کو ان کی صلاحیت کے اظہار کے لیے، آپ کے ثقافتی نمونوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. کیا ہم اپنا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو اپنا کلچر نظر ہی نہیں آتا، مجھے تو تمام ویسٹرن کلچر نظر آتا ہے. اور میڈیا ہی ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ انہوں نے کون سا فیشن کرنا ہے. آپ موبائل ٹیلی فون کی ایڈز اگر دیکھ لیں، وہاں پر کبھی بھی بیٹا ماں کو فون کرتا ہوا نہیں دکھاتا، وہاں پر ایک لڑکا ایک لڑکی کو فون کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. تو میڈیا ہمارے کلچر میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے یا وہ ہمارے کلچر کی ڈپکشن کر رہا ہے؟ اچھا جی، میڈیا کی بات، میڈیا سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ میڈیا سے مراد لے رہا ہوں جی جو الیکٹرانک چیزیں، ڈیوائسز ہیں لائک ٹیلی ویژن، وہ کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے، نیوز کا بھی ہو سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، سپورٹس کا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کلچر کی ڈپکشن کے بجائے کلچر ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. آپ دیکھ لیں، میں جب چھوٹا میں ایسے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں، آپ کو جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا، ایڈ ایجنسیز یا کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹارگٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا کہ جی وہ موبائل فون کے لیے وہ لڑکا لڑکی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی یوتھ کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی تعداد یوتھ کی ہے. تو اس کو فوکس کرتے ہوئے چیزیں ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بزرگ لوگوں کو موبائل فون وہ کتنا استعمال کر لیتے ہیں، یہ اس کا یوز کیا ان کا لائق ہے، لیکن ٹارگٹ کیا ہے؟ جو لوگ اس کے یوزر ہیں. آپ بھی تو اسی ایج سے گزر کر آئے، آپ بھی تو تب 18 ایئرس ٹین ایجر تھے. جی بالکل صحیح. آپ کی بھی یہی ضروریات تھیں، آپ کے ماں باپ نے دبایا ہوا تھا، یا ہمارا کلچر ہی ایسا تھا کہ آپ کی ڈائریکشن یہ نہیں تھی؟ آپ جب توجہ دیتے تھے تو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف دیتے تھے، لیکن آج کل کا بچہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں ہے. کس نے ڈائریکشن دینی ہے؟ بڑوں نے تو دینی ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ کس کی بات مانتا ہے؟ گیجٹس کی، الیکٹرانک میڈیا کی. جو ہم دکھائیں گے ڈائریکشن وہاں سے حاصل ہوگی. کیا ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ انہیں موڑنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، ہم انہیں آل ٹوگیدر 180 پہ نہیں موڑ سکتے. اگر ہماری ایفرٹ سے وہ 90 پہ بھی مڑ جائیں تو اٹ مینز ہم نے 50% کامیابی حاصل کر لی. میرا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید میڈیا شیپ اپ کر سکتا ہے. اب پاکستان میں میڈیا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ کوئی ایک ادارہ یا چیزیں وہ اس کو اس طرف نہیں لے کے جا سکتے. انٹیلنس جیسے نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہیں تو یقیناً آپ کے اوپر اس طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی لائنز کیا ہیں، اور یا آپ کو اشارتاً کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، آپ کو خود کیا رکھنا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا پریشر
نظر آنے والا نہیں ہوتا، لیکن تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر ہے پیمرا کو چاہیے نا کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. میں اکثر دیکھ رہا تھا پیمرا کی گائیڈ لائنز وقتاً فوقتاً جاری ہوتی رہتی ہیں. ٹی وی میں اور جو ڈراموں میں بھی ان کی گائیڈ لائنز رائٹرز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کیا لکھیں گے، کیا کون کون سے ایشوز پہ بات کریں گے، کون کون سے ایشوز پہ بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک اس طرح کا موقع ہوتا ہے کہ آپ ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے کہ محدود ہوتی جا رہی ہیں چیزیں بہت. آپ پھر کریٹیوٹی آپ کی ختم ہوتی جائے گی معذرت کے ساتھ. آپ جو کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا. پھر وہ گائیڈ لائنز آگے آ جائیں گی اور آپ کو ڈکٹیٹ کرانے والے بہت سی فورسز آپ کے سامنے ایسی آنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ بہت سی چیزیں آپ نہیں دکھا سکتے. آپ نے کہا کلچر، آج اس کلچر کے مطابق تو آپ کہیں کلچر ہے ہمارے یہاں دیہاتوں میں جھومر کھیلی جاتی ہے، تو شہر میں آپ جھومر کھیلتے ہوئے دکھا دیں. کتنے ایونٹس ہوتے ہیں جی پچھلے آپ نے 10 سالوں میں ملتان میں دیکھے ہیں. ملتان میں کتنے آپ نے لوگ فنکاروں کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں لوگ گیجٹس کی طرف چلے گئے. ہمارے یہاں پر ویسے سپرنگ کلچر ڈے منایا جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام کلچر کی ڈپکشن ہو. جھومر بھی یہاں ڈالی جاتی ہے، یہاں بھنگڑا بھی ڈالا جاتا ہے سال میں ایک دفعہ نا. یہ تو آپ کے ادارے کی کنٹریبیوشن ہے جی. میں آپ کے ادارے کی مطلب ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ملتان میں آپ نے کتنے دفعہ آپ نے کوئی اس طرح کے ایونٹ اٹینڈ کیا ہوگا؟ نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ ان کو روک رہے ہیں. ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لوگوں کو آپ اعتبار کریں، انہیں اعتماد دیں اور اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں آج آپ سیٹلائٹ کے ذریعے چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ٹیکنالوجی ہے. اب آپ کتنا مشکل ترین مسئلہ ہوتا تھا. روک نہیں سکتے لیکن موڑ سکتے ہیں. موڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم کیوں ڈیمز بناتے ہیں؟ پانی تو آ رہا ہے لیکن ہم ڈیم بناتے ہیں اسے روک کر پھر اپنی مرضی سے ڈائریکشن دیتے ہیں. ایفرٹ کرتے ہیں نا. یہاں پر ہمیں ایفرٹ کی ضرورت تو ہے. بالکل آپ نے کہا کہ ڈیمز بناتے ہیں لیکن اس لیے ہر 4-5 سال بعد فلڈ آتے ہیں اور اس میں وہ سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں. ڈیم نہیں بنائے نا ہم نے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈیم تو بنائے. آپ بنا بھی لیں تب بھی آپ روک نہیں سکتے ہیں. ایوولوشن کی آپ نے سب سے پہلے سوال کیا. ایوولوشن روکنے کی تو بات ہی، روکنا تو ایک بے وقوفی ہوگی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائریکشن. ہم انہیں ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو ایک لمبی بحث ہو گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ آپ کہتے ہیں یار دیٹ واز دا بگ ایونٹ فار مائی لائف، کوئی ہم سے شیئر کریں جو آپ کہیں ہاں جی. شادی کے علاوہ وہ تو الحمدللہ ہر بندے کا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آؤٹ کم جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر ساری زندگی یاد رکھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ، شادی کے علاوہ آپ شیئر کرنا بڑے ایونٹ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم کیونکہ مسلسل فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ کو ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. آپ کو میں یادگار کی بات کروں، تجربات تو آپ کو یادگار ابھی تو کوئی یادگار چیزیں آپ کی کچھ ذاتی ہوتی ہیں، کچھ پروفیشنل ہوتی ہیں، کچھ آپ اچیومنٹ ہے کہ چیزیں کو جو ہم سے شیئر کر سکیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے لکیلی بہت سے بڑی شخصیات سے ملنے کا اتفاق ہوا. حال تو مطلب نواب اکبر بگٹی مرحوم تھے. ایک دفعہ میں اس ایریے میں تھا، انٹرویو کر رہا تھا، تو دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کیا یادگار. تو اب آپ دیکھیں نا ان کا روب و دبدبہ نواب اکبر بگٹی کا، آپ ان کے گھر میں بیٹھے آپ انہیں انٹرویو کر رہے ہیں. تو اس وقت میرے پاس کیمرہ مین نہیں تھا، میں خود کیمرہ آپریٹ کر رہا تھا. تو میں نے کیمرہ لگایا ٹرائی پوڈ پہ اور اس کے بعد مائک میں نے ان کو کہا کہ مائک مجھے یہاں لگانا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے یہاں لگانا ہے تو یہ بٹن آپ کو نا تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. تو میں نے نا وہ مائک ان کو جہاں جیسے یہ لگا ہوا ہے تم لگانے لگا. تو نواب صاحب نے برجستہ کہا یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا لیکن تم بہانے سے یہاں تک ہاتھ تمہارا پہنچ گیا ہے. تو جسٹ میں کہنے کا تو لوگوں کے ویٹ اور چیزیں، تو اس طرح کے واقعہ بہت سے مطلب آپ سمجھتے ہیں. نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم جمہوریت کے حوالے سے، بابائے جمہوریت خان، ان کے ساتھ بہت بار انٹریکشن کا موقع ملا. تو ان سے ہمیشہ جب بھی میں بھی ان کو ایک سوال سے وہ چڑ جاتے تھے اور میں بھی انہیں اکثر وہ سوال کر دیتا تھا کہ نواب صاحب جب بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہی ماشاء اللہ آ جاتا ہے.
تو آخر ایک دفعہ تنگ آ کے انہوں نے کہا یار بس ماشاء اللہ جب ہماری تحریک کامیاب ہونے لگتی ہے ماشاء اللہ تب آتا ہے، نہیں تو ہم تو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات بڑے لوگوں کا جو وٹ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کا جو موقع ملا، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سے بڑے ناموں کے ساتھ اس پروفیشن میں پچھلے 25 سے 30 سالوں کے دوران ہر کسی سے میں نے سیکھا ہے، اور اس سیکھنے میں ان لوگوں کے بڑے پن کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ کیا لوگ تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پروفیشنلی دیکھیں تو بگ پکچر بناتے ہیں، بگ پکچر بناتے ہیں ایگزیکٹلی چھوٹی سی جیسے ہوتی ہیں. اچھا، پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارا یہ اسٹوڈیو کیسا لگا، کیونکہ ہم نے اپنے میس کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹی کریٹ کی ہے. آپ ہمیں کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں، آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے ڈپرائیوڈ ایریے کے اسٹوڈنٹ کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کے. تو ہمارے اسٹوڈیو کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل آئی ایس پی میں آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اس خطے میں ان بچوں کو آپ کیٹر کر رہے ہیں جن کو شاید اپرچونٹی بڑے اداروں میں اور مہنگے اداروں میں نہیں ملتی، لیکن آپ نے انہیں یہاں آتے ہیں، انہیں آپ نکھارتے ہیں. پھر آپ اگر میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسٹوڈیو ہم خود ٹی وی کے لوگ ہیں، لیکن ایک بہت ویل فیسیلیٹیٹڈ ٹیکنیکلی آپ کا اسٹوڈیو ہے. آپ کے بچوں کو یقیناً یہ مدد دے رہا ہوگا آگے بھی کہ جو میتھس کام پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے، جو میڈیا کے لوگ ہوں گے، میڈیا سے ہٹ کر بھی یقیناً یہ اسٹوڈیو آپ کے فیکلٹی میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ادارے میں ان کے لیے مختلف پلیٹ فارم دے رہا ہوگا انہیں کہ وہ یہاں جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک بات صرف میتھس کام کے بچوں کو پڑھا دیں، انہیں کہیں پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں. اگر وہ پڑھیں گے تو ان کے پاس نالج ہوگا، وہ بول سکیں گے، وہ لکھ سکیں گے. اگر باقی گرومنگ آپ کی ہے، یہ کام انہیں خود ہی کرنا ہے، آپ انہیں زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پڑھیں، کتاب پڑھیں. صرف یہ جو امتحان پاس کرنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کی شخصیت کو بلڈ کرنے کے لیے پڑھیں، تاکہ جب آپ فیلڈ میں جائیں تو ان سوالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا مجھے آج کرنا پڑا. بہت شکریہ جمشید صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا جمشید صاحب نے بھی آپ کو ایک گر کی بات بتائی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے سیڑھی کا کام کرے گا، اور سیڑھی کبھی آپ کو نیچے گرنے نہیں دیتی. لفٹ اگر الیکٹریسٹی فیل ہو جائے تو آپ درمیان میں سٹک ہو جائیں گے، جبکہ پڑھائی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے لیے منزل کو طے کرنے کے لیے سیڑھیاں بنا دیتی ہے. اور پڑھنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے وہ میڈیا میں جائے یا کسی بھی اور فیلڈ میں جائے. تو جمشید صاحب کے انہی الفاظ کے ساتھ کہ صرف پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں، ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد.